طلبہ، ہم آپ کو آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ زر کے متعلق آج ہم نے زر کے فرائض پڑھنے ہیں۔ زر کی تعریف، زر کی اہمیت، اور اس سے پہلے ہم نے بارٹر سسٹم کو پڑھا تھا۔ جب زر کا وجود نہیں آیا تھا، زر کی تخلیقی صلاحیت کی بنیاد پر انسانی زندگی میں ترقی اور اس کے لوازمات میں انحصاریت کا پیمانہ بھی ترقی اور وجود کے آئینے میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت جو ہے بارٹر سسٹم تھا، اشیاء کا اشیاء کے ساتھ لین دین کیا جاتا تھا، تبادلہ کیا جاتا تھا۔ ایک انسان اپنی ضرورت کی جو شے ہے کسی دوسرے شخص کے پاس پیدا ہونے والی شے کی ضرورت کے ساتھ جو ہے تبادلہ کر لیتا تھا۔ تو اس کی تعریف بھی یہی تھی، اشیاء کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے، جو اس کا تبادلہ ہوتا ہے، جو اس کا تعلق ہوتا ہے، اسے ہم بارٹر سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ پھر انسانی زندگی ترقی کی، پھر اس کے بعد اشیائی زر آیا، یعنی اجناسی زر آیا، پھر اس کے بعد اس زر کی مزید قسمیں ہوئیں، پھر زر کے طریقہ کار جو ہے اس میں تبدیلی آتی گئی۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارے زر کے فرائض۔ زر کے فرائض میں کیا ہے جس کی بنیاد پر زر کو استعمال کرنے کی صورت میں، زر کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس کے اشتراکات کی صورت میں کون کون سی شے کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو تبادلے کی کس نوعیت کو جا سکتے ہیں، اسے ہم نام دیتے ہیں زر کے فرائض کا۔ یعنی زر کی بنیاد پر زر، سونا، چاندی، مال، دولت، پیسہ، وسائل، اس کی بنیاد پر ہم کون کون سی چیزیں خرید سکتے ہیں اور کون سے ہمارے پاس عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین ہو سکتا ہے، اور ان کی عاملین کی پیدائش کے معاوضوں کے تعین کے ساتھ ساتھ کس چیز کی نوعیت کا انحصار زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زر کے فرائض میں آلۂ تبادلہ۔ زر کا ایک فریضہ یہ ہے کہ یہ آلۂ تبادلہ کے طور پر پیش ہوتا ہے۔ آلۂ تبادلہ سے مراد مینز آف ایکسچینج ہے، یعنی کس بنیاد پر ہم ایک چیز کو پیسے کی بنیاد پر حاصل کر سکتے ہیں۔ جب زر کا وجود نہیں تھا تو اشیاء کی حیثیت کا یا اس کی طلب کی انحصاریت کا عالم یہ تھا کہ جب تک اس کے متبادل کوئی شے نہیں دیتے تھے اس وقت تک ہم اس شے کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جب زر آیا تو زر نے جو ہے وہ کیا کر دیا، یہ آسانی پیدا کر دی۔ آپ کے پاس چیز ہے، آپ اپنی پسند کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنے رقم کے مطابق اور اپنے معیار قدر کے مطابق، اپنے پیمانہ قدر کے مطابق چیزوں کو خرید سکتے ہیں اور جہاں تک آپ کی طلب ہے اس پر انحصار کر سکتے ہیں۔ تو زر کا فریضے میں سے پہلا فریضہ ہے آلۂ تبادلہ۔ زر نے اس قابل بنا دیا انسانی زندگی کو جس میں وہ کیا کرتا ہے، عاملین پیدائش، جس میں زمین، محنت، سرمایہ تنظیم اور عاملین پیدائش کے معاوضوں کے تعین میں جو ہے انحصار پیش کرتا ہے، اس لیے یہ اعلیٰ تبادلہ ہے۔ جس طرح ایڈم سمتھ کی تعریف تھی کہ جو ہے معیشت جو ہے وہ پیدائش دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر انحصار کرتی ہے، تو یہ اس کے معاوضوں کا انحصار بھی اسی چیز کا نام ہے۔ پیدائش دولت کیا ہے، تقسیم دولت، تبادلہ دولت اور صرف دولت، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس اکنامکس کے قوانین کی حقیقت کو جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ زر جو ہے اس کیفیت کے مطابق ہے کہ ہم نے کون سی شے پیدا کرنی ہے اور پیدا ہونے والی شے کے تناظر میں دولت کی تقسیم کا عمل کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم نے زر کی تخلیق کے تناظر پیش ہو سکے۔ اسی طرح تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے اور صرف دولت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ تو صاف انسان نے اپنی ضرورت کے پیش نظر اپنی ایک شے کا اپنی بدل کی پذیریت کا عالم جو ہے دوسری شے کے ساتھ کیا اور اس نے نام دیا اس کو زر کا۔ زر کے پیمانے پر دیکھا، سونا، چاندی، پیسہ، روپیہ، اس کی نوعیت پر اس کا جو فریضہ سر انجام دیا جانے لگا، اس کو ہم نام دیتے ہیں اعلیٰ تبادلہ کے طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت ہے یا مطابقت کا پہلو نہیں ہے۔ یہاں پر اعلیٰ تبادلہ میں کچھ اشیاء کی نوعیت اس قدر ہوتی ہے کہ اس میں مطابقت کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور بہت سی اشیاء کا تناسب یہ ہوتا ہے کہ اس میں عدم مطابقت کا پہلو ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ تبادلے کی صورت یہ ہوگی جب اس کے اندر عدم مطابقت نہ ہو، مطابقت کا معیار فراہم کیا جائے، زر کی بنیاد پر اشیاء و خدمات کی مقدار کو خریدا جا سکے۔ زر کی بنیاد پر ہم جو معاشی اشیاء ہیں، غیر معاشی اشیاء ہیں،
یا خدمات سر انجام دینے والے شعبہ جات ہیں اس کے تناظر میں جو ہے زر کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اعلیٰ تبادلہ کے طور پر پیش ہوتا ہے۔ اب زر کے فریضے میں سے ایک ایسا فریضہ بھی ہے جو پیمانہ قدر کا کام سر انجام دیتا ہے۔ پیمانہ قدر ایک زر کا طریقہ یہ ہے، زر کے فرائض میں شامل ہے کہ پیمانہ قدر کسی شے کی ویلیو کا اندازہ کرنا ہے اس کا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اگر وہ اشیاء خوردونوش خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے، جب وہ اشیاء خوردونوش خریدتا ہے اس کی مقداری پیمانہ بھی پیش ہوتا ہے، اس کا عددی پیمانہ بھی پیش ہوتا ہے۔ بہت سی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کا مقداری پیمانہ ہوتا ہے، بہت سی اشیاء ہوتی ہیں جن کا عددی پیمانہ ہوتی ہے، بہت سی اشیاء ہوتی ہیں جن کا میٹر کے طور پر، کپڑا وغیرہ ہے یہ میٹر کے طور پر پیش ہوتا ہے، اور بعض اوقات بعض اشیاء سے جو عدد کے طور پر یعنی کاؤنٹنگ میں 1 2 3 4 اس کے تناظر میں حاصل کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو مقداری پیمانے پہ جا کے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ زر کے فریضے میں یہ شامل ہے کہ یہ پیمانہ قدر کا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس جو ہے 200 روپے ہے، تو 200 روپے کے پیسے لے کر وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، آم خریدتا ہے یا سیب یا کوئی کھانے پینے کی دیگر چیزیں خریدتے ہیں۔ جتنی مقدار کی چیزیں اس کو اس قیمت کے تناظر میں حاصل ہو جائیں گی تو اس کو ہم کہیں گے یہ پیمانہ قدر کا تناسب ہے اس کا جو ہے۔ اس کے علاوہ اشیاء جنس کے اعتبار سے یا اشیاء آسائش کے اعتبار سے، اشیاء تعیش کے اعتبار سے جتنا مقداری پیمانہ یا عددی پیمانہ زر کی صورت میں خرچ ہوگا اس کو ہم نام دیں گے پیمانہ قدر کا۔ اس کے لوازمات ہیں، یعنی اس کی قدر و قیمت کا پیمانہ جو ہے جو ماپا جا سکے، یہ زر کے فرائض میں شامل ہے۔ اب تیسری چیز جو زر کے فرائض میں شامل ہوتی ہے، ایک اعلیٰ تبادلہ تھی، دوسرے پیمانہ قدر ہمارے پاس تھی، اب تیسری چیز ہے اس میں انتقال قدر۔ زر کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو منتقل کیا جا سکے، انتقال قدر کا پیمانہ پیش ہو سکے۔ اب جب تک انسان کے پاس زر کا وجود نہیں تھا، انسان اپنی ضرورت زندگی کی شے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل تھا۔ زمین، ایک شخص اپنے زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر دوسری جگہ تو نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہاں اب یہ ہے انسان ایک جگہ جب اس کا پیسے کی بنیاد پر ایک جگہ زمین بیچ سکتا ہے، اپنے کاروبار کو ختم کر سکتا ہے، مکان بیچ سکتا ہے، تو وہ اپنا پیسہ لے کر کسی دوسری جگہ پہ جا کے جو ہے وہ کیا خرید لیتا ہے۔ تو اس پیمانے کو ہم جو ہے انتقال قدر کا نام دیں گے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اس کی آسان ہو جاتی ہے۔ اب تو اس کی جدید شکلیں آ گئی ہیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا سونا چاندی اور اس طرح کی چیزیں، ہر وقت انسان اس کو اٹھایا پھرتا تھا، اس کو خدشہ ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا کہیں اس کو اچک نہ لیا جائے، اس کو ختم نہ کر دیا جائے۔ مگر اب یہ جدید جو اس کی شکل آئی ہے، زر کی جو شکل آئی ہے جس میں چیک کی صورت ہے، ہنڈی کی صورت میں ہے، دستاویزاتی حیثیت ہے، یا اس پر کریڈٹ کارڈ کی صورت میں جو زر کی ایک جدید جو شکل ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو انتقال کا زر کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی پسند کے مطابق، اپنی خواہشات کے مناسب، اپنی محرکات کی صورت میں اور کاروباری نوعیت کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں جو ہے وہ آرام سے منتقل کر سکتے ہیں، یہ اس کا پیمانہ جو ہے۔ اب لوگ اشیاء کی بیچنے کی کیفیت کو، خرید و فروخت کی کیفیت کو اور بیچنے کے معیارات کو بھی اندازہ لگاتے ہیں۔ اس سے انتقال قدر میں کیا ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو زر کے فرائض میں شامل ہوتی ہے وہ حکومتی ادائیگیوں کا ذریعہ۔ حکومتی ادائیگیوں کا ذریعہ یہ زر کے فریضے میں شامل ہے کہ ہم حکومتی ادائیگیاں جو کرتے ہیں۔ ایک گورنمنٹ ملازمین جو ملازمت کرتے ہیں، گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں، حکومت ان کو ادائیگیاں کرتے ہیں، زر کی صورت میں کرتی ہے، اس کو پیسے کی صورت میں کرتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ جتنی وہ اپنی سروسز دے چکے ہوتے ہیں، خدمات انجام دے چکے ہوتے ہیں۔ خدمات کا تناظر بھی ایک ہے، بلا معاوضہ خدمات، ایک ہوتے ہیں خدمات بلا معاوضہ خدمات، ایسی خدمات جن کا معاوضہ ادا نہ کیا جائے انہیں بلا معاوضہ خدمات کے۔ مثال کے طور پر استاد کا پڑھانا ہے، بتا دیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، اپنے کام سر انجام دے رہا ہے اور گھر کے کام کاج کر رہا ہے، تو اس کو وہ خدمات کا تناظر وہ اجرت کی صورت میں حاصل نہیں کر رہا، یہ بلا معاوضہ خدمات ہوتی ہیں۔ کچھ خدمات ایسی ہوتی ہیں جس کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے، جیسے حکومت ادائیگی کرتے ہیں۔ اگر ایک سرکاری ملازم ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی ہے، تو سرکاری ملازم جو کام سر انجام دیتا ہے تو حکومتی ادائیگیاں جو ہے وہ زر کی صورت میں کی جاتی ہیں۔ جب وہ زر کی صورت میں اس کو رقم مل جاتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق منڈی میں جا کر چیزیں خریدتا ہے
اور اپنی اشیاء ضروریہ جو ہے پورا کرتا ہے، چاہے اشیاء ضروریہ ہوں یا معین رسم کے اصول کے پیش نظر اشیاء ہوں، تو وہ حکومتی ادائیگیوں کا ذریعہ جو ہے یہ کیا ذرا ہے۔ اسی طرح نہ صرف حکومتی ادائیگیوں کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ حکومت کی وصولیوں کا ذریعہ بھی زر کے فرائض میں شامل ہے۔ حکومتی وصولیوں کا ذریعہ، حکومت گھر کی وصولیاں بھی اسی زر کے صورت میں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جو چیک اس میں ہنڈی کی صورت ہے، یا اس کے علاوہ ٹیکس کی صورت ہے، یا اس کے علاوہ ایکسائز کی صورت میں ایکسائز ڈیوٹی ہے، یا ایسے طریقے کار حکومتی وصولیاں ساری کی ساری جو ہے اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، جو ہے کس کی بنیاد پر؟ زر کی بنیاد پر۔ اگر کسی کو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، حکومت جو ہے یا جو غیر قانونی لوگ کام کرتے ہیں، جب ان کو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جرمانہ عائد کرنے کی صورت میں جو پیسے لوگ جا کے اپنے جو منچلے جمع کرواتے ہیں، یا جو ہے جو حکومت کے ذریعہ حکومت وصولیاں جو کرتی ہے وہ بھی اسی زر کی صورت میں کرتی ہے، تو یہ زر کے فرائض میں ہے۔ تو ایسی شے جو حکومت کی وصولیوں کا ذریعہ بنے، یہ زر کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی ترقی کا مرہون منت، زر کا فریضہ یہ ہے کہ وہ معاشی ترقی کا پیش خیمہ ہو۔ اگر معاشی ترقی کا وہ پیش خیمہ نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ اگر معاشی ترقی کا وہ پیش خیمہ ہوگا تو تب جا کر معیشت بھی ترقی کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ زر کا فریضہ سے انجام دیا جائے گا۔ تو طلباء الحمدللہ ہم نے آج اس لیکچر میں جو ہے زر کے فرائض کو دیکھا اور اس کی حیثیتوں کو دیکھا، اعلیٰ تبادلہ کی صورت میں، اس کے بعد پیمانہ قدر کی صورت میں، انتقال قدر کی صورت میں، حکومتی ادائیگیوں کے ذریعے کی صورت میں، حکومتی وصولیوں کے ذریعے کی صورت میں، اور معاشی ترقی کی پیش خیمہ کی صورت میں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم جو ہے جہاں زر کے یہ فرائض ہیں، اس کے بعد زر کی اقسام کو دیکھیں گے کہ زر کی اقسام کیا ہیں اور اس کے متفرق جو فرائض کیا ہیں، جس کے بنیاد پر جو ہے زر جو ہے تخلیقی صورت میں آتا ہے، اعتباری زر کی صورت میں آتا ہے، یا اس کی تخلیقات کا دائرہ کتنا محدود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔